اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہمارا یہ ہے۔ جب ہم یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں، ہمارا ذہن میں عقیدہ یہ ہوتا ہے میری یہ آواز اللہ میرے نبی تک پہنچا دے گا، جب پہنچ جائے گی تو میرے نبی سن بھی لیں گے، اور میرے نبی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ قبر میں رہتے ہوئے اپنے بندوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ قبرستان میں ہم جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ ایک عام مسلمان، آپ کے ابا جی کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں قبر میں رہتے ہوئے۔ کیا ہم اپنے نبی کے لیے یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ قبر میں میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں؟ اگر کوئی خدا نخواستہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سنائے بغیر نبی سن لیتے ہیں، یہ تو کافر ہو جائے گا، یہ تو مشرک ہو جائے گا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح طور پر لکھا، ہم یہاں سے اگر پکارتے ہیں، میرا اللہ ہے جو اس آواز کو نبی تک پہنچا دیتا ہے، اور نبی سن کے دعا کر دیتے ہیں اس امتی کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ قبر کے اندر وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، وہ آرام بھی فرماتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ ذکر الہی بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنی امتیوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس عقیدے سے اپنے نبی کو پکارتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ میری آواز نبی تک پہنچائے گا، اور نبی میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے، اور نبی مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے، تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس میں کہاں سے شرک آ گیا؟ اب میں آپ کو قرآن حدیث سے ایسی مثالیں بتاتا ہوں جس میں صحابہ نے نبی سے اسباب سے ہٹ کر مدد مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظے کی کمزوری کا مسئلہ پیش آیا، حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے۔ اب اگر حضور کوئی جڑی بوٹی دیتے کہ یہ جڑی بوٹی کھا لو تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، تو وہ اسباب کے تحت مدد ہوتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دامن کو پھیلایا، کچھ پڑھا، اور ابو ہریرہ کو فرمایا کہ سمیٹ لو۔ ابو ہریرہ نے سمیٹا تو حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کچھ بھی نہیں بھولا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اسباب سے ہٹ کر بھی اگر نبی سے کچھ مانگا جائے تو اللہ نے نبی کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ عطا فرما سکتے ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے مانگ رہے ہیں، مل نہیں رہی، کدھر جاتے ہیں صحابہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یعنی یہ عقیدہ صحابہ نے بار بار بتایا ہے، مسلمانوں اللہ سے تم مانگ رہے ہو، کوئی کام نہیں ہو رہا، تو ایک مرتبہ اپنی عرضی نبی کے پاس پیش کرو، نبی اگر یہ والی عرضی اللہ کو پہنچا دیں گے، انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ بارش کے لیے دعا کرتے رہے، نہیں ہوئی، قحط سالی ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی، ایسی چھما چھم بارش برسی کہ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں جب آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، حضور نے دعا فرمائی تو واپسی ہم گھٹنے گھٹنے پانیوں کے ساتھ گئے ہیں۔ صحابہ نے دعا کی، نہیں ہوئی بارش، نبی سے کروائی تو ہو گئی۔ ایک ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی رہی، رکی نہیں۔ اگلے ہفتے وہی صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، ہماری فصلیں ختم ہو گئی ہیں، اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ اس بارش کو بند فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا اللہ ہم پر نہ برسا، ہمارے ارد گرد برسا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے انگلی بلند فرمائی اور اشارہ کرتے رہے، حضور جہاں جہاں اشارہ کرتے تھے بادل سرکتا جاتا تھا۔ مدینے کے چاروں اطراف میں بارش ہو رہی ہے، مدینے پر اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تو بادلوں کی جرت نہیں ہے کہ وہاں پہ بارش برسا سکے۔ یہ میرے نبی کی طاقت ہے۔ اتنی بڑی بڑی مشکلیں نبی نے حل کی ہیں۔ میرا اگر کاروبار کا مسئلہ ہے، میں نبی کے پاس عرض کر دوں، میرا سیٹھ میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے، لیکن میرا نبی میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ حضرت علی کو آشوب چشم ہوتا ہے، کوئی آئی ڈراپس ڈالے تھے نبی نے؟ نہیں، اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، آشوب چشم کی بیماری چٹکیوں کے اندر ختم ہو گئی۔ یہ ما فوق الاسباب مدد ہے جو حضرت علی نے نبی سے مانگی ہے اور نبی نے مدد فرمائی ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ مشکل گھڑی میں پھنس جاؤ، چاہے ما فوق الاسباب مدد ہو، ما تحت الاسباب مدد ہو، تم
تم نبی کے پاس جا سکتے ہو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں ایک صحابی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، حضور علیہ السلام نے اس کو جوڑا اور اس پہ اپنا دست مبارک رکھ دیا تو وہ ایسے جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی نہ تھی۔ یہ ما تحت الاسباب مدد ہے یا ما فوق الاسباب مدد ہے؟ یہ حضور نے یہ تھوڑی فرمایا تھا کہ ادھر لکڑی میں باندھ دیتا ہوں، ادھر تمہیں پلاسٹر کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہے۔ نہیں، صحابی کا عقیدہ تھا کہ میری ٹوٹی ہڈی اگر کوئی جوڑ سکتا ہے تو میرے نبی جوڑ سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اس پہ اگر ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ کم سے کم اس سے عقیدہ پوچھ لو، وہ عقیدہ یہی بتائے گا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول کو اللہ مان کر مدد مانگ رہا ہوں، یہ تو کافر ہو جائے گا۔ کوئی جاہل سے جاہل شخص بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا، ہر بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ میں 6 مہینے سے دعا کر رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے نبی دعا فرما دیں تو قبول ہو جائے۔ ہر بندے کا پیچھے یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیثیں بھری پڑی ہیں جہاں پر صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، بارش نہیں ہو رہی، حافظہ کمزور ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بارش رکتی نہیں ہے، قحط سالی ہو گئی ہے، پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے، اپنے نبی کے پاس آئے ہیں اور نبی نے مدد فرمائی ہے۔ دیکھیں نا، ایک کٹورا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک کٹورا کئی صحابہ کو پورا ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کی طاقت ہے، نبی نے ما فوق الاسباب مدد فرمائی ہے۔ پانی ختم ہو جاتا ہے، صحابہ نبی کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، حضور ہاتھ مبارک یوں فرماتے ہیں تو 5 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی کی طاقت ہے، اور یہ ما تحت الاسباب مدد نہیں ہے، ما فوق الاسباب مدد ہے۔ جو کہتا ہے اسباب سے ہٹ کر نبی سے مانگنا شرک ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ صحابہ پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ صحابہ تو پانی ختم ہوتا ہے تو نبی کے پاس آتے ہیں، اور نبی براہ راست پانی اپنی انگلیوں سے جاری فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں معجزہ تھا، آپ کہتے ہو 2 منٹ کے لیے یہ طاقت ماننا شرک نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر 2 منٹ کے لیے نہیں ہے تو 200 سال کے لیے ماننا کیوں شرک ہو جائے گا؟ شرک تو ایک لمحے کے لیے بھی شرک ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کو کوئی طاقت 1 سیکنڈ کے لیے بھی دی ہے، وہ طاقت کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس پہ شرک کا فتویٰ لگاتا ہے تو ان احادیث کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ نبی کے وصال کے بعد طاقتیں کم نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے، وہ ویسی ہی زندگی ہوتی ہے بلکہ اس میں درجات کی فضیلت بڑھتی رہتی ہے۔ نبی کی طاقتیں بعد وصال کم نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے بخاری میں یہ شاندار حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، هل ترون قبلتی ہا ہونا، اے صحابہ تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ یہ سامنے اس قبلے کی طرف ہے؟ فواللہ، خدا کی قسم، ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، مجھ پر تمہارا نہ خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے۔ انی لاراکم، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، من وراء ظہری، اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی۔ یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ میں تمہارے خشوع سے بھی واقف ہوں اور تمہارے رکوع سے بھی واقف ہوں۔ خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے؟ دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ دل میں کیا خیال رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ تم جو رکوع کرتے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے، اور تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں تمہارا نبی ان خیالات کو بھی جاننے والا ہے۔ حضور کی یہ طاقت تھی، جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیٹھ کے پیچھے دیکھا کرتے تھے، چاروں طرف 360 ڈگری ویژن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ جنگ موتا کے اندر دیکھیں، صحیح حدیثیں بتاتی ہیں 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر جنگ ہو رہی ہے، حضور اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ مدینے میں کرتے ہیں، صحابہ کو بٹھاتے ہیں، ابھی زید بن حارثہ شہید ہو گئے، ابھی جعفر طیار شہید ہو گئے، اور ابھی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے تلوار اٹھا لی ہے۔ یہ حضور لائیو دکھا رہے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ، آوازیں بھی سن رہے ہیں اور 1000 کلومیٹر دور بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کا اگر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مدینے سے حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے نبی کو یہ طاقتیں عطا فرما سکتا ہے۔ بخاری کی مسلم کی حدیثیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں نبی کی طاقتوں میں کنجوسی نہ کرو، جو بخاری میں لکھا ہوا ہے کم از کم
उतना तो मान लो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज गिरहन की नमाज पढ़ा रहे हैं और जब नमाज खत्म हुई तो सहाबा, बुखारी है, साहबा इरशाद फरमाते हैं या रसूलल्लाह दौरान नमाज हमने देखा आपने अपना हाथ बुलंद किया और फिर नीचे कर लिया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नमाज में मुझे जन्नत दिखाई गई और मैंने जब अपना हाथ बुलंद किया तो वो जन्नत तक चला गया और मैंने एक फलों का खोशा पकड़ा, मैं उसे नीचे लाना चाहता था, फिर मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। अगर मैं वो जन्नत का खोशा नीचे ले आता तो तुम सारी जिंदगी उसे खाते रहते, वो खत्म ना होता। ये बुखारी की हदीस है कि हुजूर सामने भी देख रहे हो अल्लाह ताला सातों आसमानों पर जन्नत दिखा सकता है और ताकत देखें कि हाथ बुलंद करते हैं तो ये हाथ इतना है, लेकिन सातों आसमानों पर जन्नत में टच करता है और जन्नत के फूलों का खोशा नीचे लाने की ताकत रखता है। ये ताकतें अल्लाह ने अपने नबी को दी हैं। अगर आज ये ताकतें मैं मानूं कि मेरे नबी के पास ये ताकत है कि वो जन्नत को टच कर सकते हैं, वो कराची में किसी बंदे के घर आ सकते हैं, लोग कहेंगे तू मुशरिक है। भाई बुखारी की हदीस का तुम क्या जवाब दोगे? मौजज़ा कभी भी शिर्क नहीं होता। शिर्क 24 घंटे शिर्क रहता है और सातों दिन शिर्क रहता है। 24/7 शिर्क हमेशा शिर्क रहेगा। ये नहीं हो सकता कि 2 सेकंड के लिए चलो इसको शिर्क की एग्जेम्पशन दे दी और फिर शिर्क धड़धड़ लग जाए। आज 70 करोड़ मुसलमानों पर शिर्क का फतवा लगाया जाता है बड़ी दिलेरी के साथ। हर टिकटॉक की पोस्ट पे लिखा जाता है ये कब्र परस्त है, ये कब्र की पूजा करने वाला है। यार आसान बात है किसी को कब्र परस्त कहना, कम से कम कुफ्र का फतवा लगाने से पहले उससे जिरा की जाती है, उससे 100 सवालात किए जाते हैं, फिर बोला जाता है कि भाई तू काफिर है, ये मुशरिक है, ये कब्र परस्त है, ये दायरा इस्लाम से खारिज है। 70 करोड़ मुसलमान दायरा इस्लाम से खारिज हैं। जन्नत में इस पप्पू ने जाना है, जन्नत इस पप्पू के लिए बनी है, बाकी सारों का बेड़ा गर्क होना है। भाई गौर कर लो, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ज़वालिल अर्द, अल्लाह ताला ने मेरे लिए जमीन को समेट दिया गया। फरअयतु मशारिक़हा व मगारिबहा, तो मैंने इसके मशरिकों को भी देख लिया और इसके मगरिबों को भी देख लिया। अगर आज हम नबी के लिए अकीदा रखें कि नबी दुनिया में जहां चाहे देख सकते हैं, कहा जाता है तुम शिर्क कर रहे हो। भाई ये बुखारी, मुस्लिम, सुनन इब्न माजा, तिरमिजी की हदीसें चीख चीख के कह रही हैं कि नबी के पास ये ताकतें हैं, तुम कंजूसी ना करो। क्यों कंजूसी की जाती है नबी के फजाइल को बयान करते वक्त, नबी की ताकतें बयान करते वक्त?